الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم وقال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ معزز سامعین اور حضرات، اس سے پہلے بلکہ اس سے پہلے والے جمعہ کو حج بیت اللہ کی اہمیت، فضیلت اور وسعت ہوتے ہوئے حج نہ کرنے پر جو وعیدیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ حج کے موقع پر مختلف اعمال و مناسک اور رسوم ادا کیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک چیز صفا مروہ کے درمیان سعی ہے۔ صفا مروہ کے درمیان سعی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی کہ یقیناً صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو جو کوئی حج کرے، جو کوئی حج کرے یا عمرہ کرے تو ان دونوں کا طواف کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو کوئی نیک کام کرے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے والے اور بہت زیادہ جاننے والے ہیں۔ صفا مروہ کو اللہ تعالیٰ نے شعائر کہا، اللہ کی نشانی کہا۔ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں، زمین میں، آسمان میں بے شمار نشانیاں ہیں۔ پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، آسمان، دریا، ندی، نالے، زمین، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی علامت ہیں۔ ان کو آیات کہتے ہیں۔ شعائر نشانی، پہچان، اور اس میں دین کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے، دین کی شناخت جس کے ذریعے سے ہوتی ہو، وہ مراد ہے یہاں۔ شعائر میں زمانہ بھی ہوتا ہے، مکان بھی ہوتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے کام اور اعمال بھی ہوتے ہیں۔ زمانہ میں جیسے رمضان، حج کے مہینے، عیدین، جمعہ، اور جگہوں کے بارے میں جیسے کعبہ، عرفہ، مزدلفہ، جمرات، صفا مروہ، مسجدیں۔ کعبہ میں جو چیزیں ہیں، حجر اسود، مقام ابراہیم، یہ سب چیزیں جگہوں میں آتی ہیں۔ زمانہ میں رمضان، حج کے مہینے، عیدین، جمعہ، اور علامت و سمبول اور پہچان کے طور پر جو شائع ہیں، اذان، اقامت، با جماعت نماز، اللہ کے راستے میں قتال کرنا، یہ سب چیزیں علامات میں آتی ہیں۔ ختنہ، اسی میں جوڑ لیجیے داڑھی، جس سے پتہ چلے کہ یہ اسلام کو ماننے والا ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، اللہ کے دین کو ماننے والا ہے۔ یہ سب شاعر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حج کے موقع پر جو جا رہے ہیں حاجی، صفا مروہ کے درمیان طواف کریں گے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ بہت بڑا پہاڑ نہیں صفا مروہ، لیکن ہے ایک پہاڑ۔ اس سے بڑے بڑے پہاڑ دنیا میں موجود ہیں۔
ان پہاڑوں میں عجائبات ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، لیکن اللہ نے صفا مروہ پہاڑ کو اللہ کی نشانی کہا، اللہ کا شاعر کہا۔ اس کی کیا راز ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ چونکہ عید الاضحیٰ کا موسم چل رہا ہے، تو یہ چیز ہمارے سامنے آنی چاہیے۔ حج کے موقع پر، عمرہ کے موقع پر لوگ پہنچتے ہیں، اور جو صاحب حیثیت ہیں وہ پہنچتے ہیں۔ جو صاحب حیثیت ہیں وہ سوچنے سمجھنے کی زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، انجینئر نہیں ہے، علماء نہیں ہے، وہ خود عالم نہیں، ڈاکٹر نہیں، انجینئر نہیں، تو صاحب حیثیت اگر ہیں تو پیسے کے ذریعے سے اچھا ڈاکٹر رکھ سکتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں، پیسے کے ذریعے اچھے انجینئر کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں، پیسے کے ذریعے سے اچھے علماء کو لا سکتے ہیں، وظیفہ دے کر کے ان کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سوچنے والے لوگ حج کے لیے پہنچتے ہیں، صاحب حیثیت لوگ، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو پہاڑ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں پہ غور کرنے کا حکم ہے۔ کیا نشانیاں ہیں؟ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جڑی ہوئی نشانی ہے۔ جب شیر خوار حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاسے ہو گئے اور کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں، تو پیاس میں جب حضرت اسماعیل بلک رہے تھے تو اسماعیل علیہ السلام کے پانی کے لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ، دوسرے سے ادھر سے 7 چکر لگایا، اور اس سے پہلے جو قربانی دی، مجاہدہ کیا، وہ الگ ہے۔ اللہ کا حکم جان کر کے ایسے مقام پر رک گئیں جہاں کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، یہ تھا کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم یہاں رہیں گے، یہ قربانی دی انہوں نے۔ پھر زمزم کا چشمہ پھوٹا، پانی پیا، پھر آبادی ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتلا رہے ہیں کہ پوری انسانیت غور کرے اور دیکھے کہ کسی بھی تحریک، کسی بھی مومنٹ اور کسی بھی بڑے کام کو انجام دینے کے لیے ہاجرہ جیسی عورت گھر میں ہونا ضروری ہے، جو اسٹینڈ ہو اس اسٹینڈ پر ہر حال میں قائم رہے۔ وہ اسٹینڈ کیا تھا؟ اللہ کے دین پر قائم رہنا، اللہ کے حکموں پر قائم رہنا۔ اس کے لیے ہم بھی مصیبتیں برداشت کریں گے، اپنے بچہ کو بھی برکتا ہوا دیکھیں گے، لیکن اللہ کا حکم نہیں توڑیں گے۔ یہ ثابت قدمی اور استقامت کا سبق اس میں ہے اور یہ نشانی ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عورتیں اس طرح باہمت ہوں گی تو اسماعیل جیسا فرزند پروان چڑھائیں گی، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے مرضی پر قربان ہونے والے بچوں کو جوان کریں گی، یہ سبق ہے۔ پھر آگے اسی میں جو معاملہ بڑھتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کس طرح قربانی دیتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے تو تیار ہو جا، میں تجھے قربان کروں گا، بلکہ یہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے تو غور کر لے۔ یہ طریقہ ہے، بچوں کو اتنا مانوس کر دیا جائے، اتنی سمجھ بوجھ بچوں کے ذہن میں پیدا کر دی جائے کہ بچوں سے بولنا نہ پڑے کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے، بیٹا پانی لے کر کے آ جا، مجھے دوا کی ضرورت ہے، بیٹا دوا خرید لا، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، بیٹا کھانا لے کر کے، حکم دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ اشاروں سے بچہ سمجھ جائے کہ ہمارے ماں کو، ہمارے باپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، فوراً پانی لے کر کے آ جائے، کھانے کی ضرورت ہے، کھانا لے کر کے آ جائے۔ ایسی تربیت حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی کہ باپ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ کے راستے میں تم کو قربان کر رہا ہوں، تو فوراً بیٹا تیار ہو جاتا ہے سر کٹانے کے لیے، چھوٹے موٹے کام کے لیے نہیں، سر کٹانے کے لیے۔ آج ہماری اولادیں ہم کو پانی دینے کے لیے تیار نہیں، ہم کو خرچہ دینے کے لیے تیار نہیں، ہماری دوا دارو کے لیے تیار نہیں، ہماری خدمت کے لیے تیار نہیں، سرکش اور باغی ہو رہی ہیں۔ کیوں؟
ہم نے ان کی تربیت نہیں کی، ہمارے گھر میں ایسی عورتیں نہیں آئیں جو بچوں کی تربیت کر سکیں۔ بچے دین پر کھڑے ہوتے ہیں یا آوارہ ہو جاتے ہیں، اس کی بڑی وجہ گھر کی عورتیں ہوتی ہیں۔ گھر میں اچھی سمجھدار باہمت عورت ہوگی تو بچے اطاعت شعار ہوں گے، دیندار ہوں گے، باہمت ہوں گے۔ گھر میں ناسمجھ عورت ہوگی، کم ہمت عورت ہوگی تو بچے ناسمجھ اور آوارہ ہوں گے اور کم ہمت اور بزدل ڈرپوک پیدا ہوں گے، ایمان فروش پیدا ہوں گے۔ اس میں یہ سبق ملتا ہے کہ تمہاری عورتیں ایسی باہمت ہوں، ان کو آئیڈیل بنائیں، ہر حال میں دین پر جمی رہیں، دین پر قائم رہیں، تو ان کے گود میں پلنے والے بچے اس طرح دیندار بنیں گے۔ پھر اسی میں آگے جب معاملہ چلتا ہے اسماعیل علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو جاتی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، ابراہیم علیہ السلام اب ملنے جاتے ہیں بیٹے سے، تو وہاں اسماعیل علیہ السلام نہیں ہوتے ہیں، بہو ہوتی ہے، ان سے حال خبر لیتے ہیں تو وہ گھر کی ساری پریشانی ان سے بیان کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام واپس ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اسماعیل آئیں گے تو ان سے میرا سلام کہنا اور یہ کہہ دینا کہ گھر کی چوکھٹ بدل دیں۔ شام کو آتے ہیں تو پورا حلیہ بتاتی ہیں اور پھر یہ کہتی کہ سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ گھر کی چوکھٹ بدل دیں۔ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے ابو جان تھے اور چوکھٹ تم ہو، میرے ابو یہ کہہ گئے کہ میں تم کو طلاق دے کر کے دوسری شادی کر لوں۔ طلاق دے دیتے ہیں، قبیلہ جرہمی میں اسی خاندان میں ایک دوسری خاتون سے شادی کر لیتے ہیں۔ دوبارہ پھر اسماعیل علیہ السلام ملنے پہنچتے ہیں، پھر اسماعیل گھر پہ نہیں ہوتے ہیں، پھر ان سے حال خبر گھر کی پوچھتے ہیں، وہ خاطر مدارات کرتے ہیں، خدمت کرتی ہیں اور بتاتے ہیں کہ الحمدللہ جس بھی حال میں اللہ رکھے اللہ کا شکر، گھر کی کمزوری باہر ذکر نہیں کرتی ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب اسماعیل آئیں گے تو میرا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ چوکھٹ کو نہ بدلیں۔ شام کو آتے ہیں، بات ہوتی وہی، پھر کہتے ہیں کہ تو میرے ابو تھے اور چوکھٹ تم ہو، میرے ابو نے کہا کہ تم کو رکھوں، تم کو طلاق نہ دوں، تمہارے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ گھر کی چھوٹی سی کمزوری بیان کی تو یہ ہو گئی۔ ہماری عورتیں دیکھو، گھر میں تھوڑی سی دقت، تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، فوراً اپنی ماں کو، بہن کو کہاں فون لگا دیتی، باتیں کر دیتی ہیں۔ اڑوس پڑوس میں دشمن ہے، دوست، کچھ نہیں پتہ، گھر کی شکایتیں کرتی پھرتی ہیں۔ تو ایسے گھروں میں باہمت بچے نہیں پروان چڑھیں گے جن گھروں میں اس طرح ناسمجھ عورتیں ہوتی ہیں کہ گھر کی کمزوری باہر بیان کریں۔ سمجھدار عورتیں کہاں سے پیدا ہوں گی، کہاں سے آئیں گی؟ ہماری ہی بیٹی سمجھدار ہوگی، ہماری ہی بہن سمجھدار ہوگی۔ ہم اپنی بہن کی، اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کریں کہ جب جائے وہ گھر تو شوہر کا گھر اس کا گھر ہوگا، یہاں بیٹی میری مہمان ہے، یہ بیٹی کا گھر نہیں، بیٹی کا گھر اس کا گھر ہے۔ ذہن میں ڈال دے وہ سسرال ہے، وہ شوہر کا گھر ہے، بیٹا تمہارا گھر یہ ہے، اور ہر سے ناز نخرا شکایتوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں۔